السلام علیکم جی. اکرم کھکر ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں جی, ڈسٹرکٹ قصور سے. راجہ صاحب, آپ کی ویڈیو سیریز کی پارٹ 2 آنے کے بعد آپ نے گروپس میں ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینینس بھی سنے ہوں گے, ان کا ریئیکشن بھی سنا ہوگا اور کچھ کا تو ایکشن بھی سنا ہوگا. تو راجہ صاحب, آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ جہاں پہ اتنا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے, جہاں پہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں, جہاں پہ لوگ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ان 5 لاکھ خاندانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو آج بھی آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ لوگوں کی اوپینین سے کہ راجہ صاحب, ہم اور ہماری ٹیم ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں, سیف الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں, آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ مختلف لوگوں کی اوپینینس ہیں. تو راجہ صاحب, میں اس پہ یہی کہوں گا کہ جو لوگ آپ پہ اب بھی ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو پلیز ہمارے ٹرسٹ کو آپ ٹھیس نہ پہنچائیے, ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیے. اور جیسے بھی ہو, جو کام آپ نے نیک نیتی سے شروع کیا ہے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, تو پلیز اس کو کنٹینیو ضرور کریں. ان لوگوں کی پرواہ مت کریں جو لوگ بگلے بجا رہے ہیں, ڈھول کی تاپ پہ ناچ رہے ہیں, شادیانے بجا رہے ہیں, خوشیوں کا سما ہے ان میں, صرف اس بات پہ کہ یار ہم نے جو کرنا تھا تو کر لیا, لیکن ہمارا جو اینڈ ہے, وہ جناب انہوں نے خود ہی بڑے اچھے انداز میں پیش کر دیا اور انہوں نے اس چیز کو بند کر دیا. تو راجہ صاحب, آپ پلیز ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, جن کو اب بھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام ضرور ہوگا, یہ کمپنی چلے گی, وڈرابل ہمیں ملے گا. کیونکہ میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ آپ ایک پبلک اعتراض کا ویلفیئر کا پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں کو وڈرا دے رہے ہیں صرف ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو کہ کسی کو بھی کسی کی مدد کرنے سے روکتا ہو, جہاں تک میں نے قانون پڑھا ہے. اگر آپ رستے میں جاتے ہوئے کوئی آدمی اگر لاچار ہے, ہیلپ کی تلاش میں ہے, مدد اس کو چاہیے, تو میرا خیال اگر کوئی ڈاکو, اگر کوئی لٹیرا, اور اگر کوئی بہت ہی بڑا اسکیمر جس پہ کیسز وغیرہ ہوں یا جو بھی ہو واٹس ایور, مطلب وہ دنیا جہان میں گندا بھی ہو, لیکن وہ بھی اگر وہاں سے گزرتے ہوئے کسی کی مدد کرتا ہے, وہ بھی اگر بینک کے ذریعے کسی کو پیسے بھیجتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے, یا کسی بھی ذریعے سے میتھڈ واٹس ایور, تو کسی بھی ذریعے سے اگر وہ اس کو بھیجتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی کورٹ روکتی ہوگی, اس کو کوئی اور آدمی روکے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ پہ تو کیس چل رہے ہیں, آپ پہ تو ایف آئی آرس ہیں, آپ تو مطلوب ہیں کافی مقدمات میں, تو آپ کسی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ آپ مدد کر سکتا ہے, کوئی قانون اس کو نہیں روکتا. تو اسی لیے کیونکہ آپ نے بھی مدد کرنے کی کوشش کی ہے, کوشش کیا کی بلکہ کی ہے, وہ کام آپ نے کر دکھایا, وہ سائٹ ایکٹیو ہوئی, وہ سائٹ تھی صرف اور صرف ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, ان لوگوں کو وڈرال دینے کے لیے, تاکہ وہ لوگ جو بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں بیفور یو کے بند ہونے کے بعد, وہ دوبارہ اپنی ڈگر پہ آ جائیں. یقین مانے, میرا نہ آپ سے آج تک کوئی رابطہ ہوا ہے, نہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ پہ رابطہ ہوا ہے, نہ سیف الرحمان صاحب سے بات ہوئی ہے, لیکن میں نے جو اپنی عقل کے مطابق جو میں نے ججمنٹ کی, جو میں نے اسسمنٹ کی, اس کے مطابق میں نے یہی محسوس کیا. اور مجھے پرسنل میں بھی کئی لوگوں کے میسیجز بھی آئے, پرسنل میں کالیں بھی آئیں ملک کے مختلف حصوں سے, مری سے, کراچی سے, اسلام آباد سے, راول پنڈی سے اور دیگر لوگوں سے, جو صرف یہ پوچھ رہے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, لائے عمل کیا ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو صرف ایک ہی بات کہی ہے, ایک ہی میسج دیا ہے کہ بھائی پلیز ویٹ اینڈ واچ. پھر میں نے ان کو یہ بات کہی ہے جو خاص طور پہ ان لوگوں کو میں اب تمام احباب کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم تمام اگر باہر نکلتے ہیں سیف الرحمان کے خلاف, راجہ ریاض کے خلاف, یا ملک نوید یا دیگر جو ہیں, پہلی بات تو ہے راجہ صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم کلیم کر سکتے ہیں صرف سیف الرحمان خان نیازی سے, اور سیف الرحمان صاحب بھی ہمارے ہر کلیم کو اون کرتے ہیں
ہاں بھی میں نے ان لوگوں کے پیسے دینے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیسے لینے ہیں۔ تو اب راجہ صاحب نے تو پیسے نہیں دینے، نہ ملک نوید نے دینے، نہ یا کسی اور نے نہیں دینے، تو اس لیے ہمارا کلیم اگر بنتا ہے تو وہ صرف اور صرف سیف الرحمان صاحب کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ دوسری بات، میں نے ایک بات بڑی مختصراً اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل، فار دا سیک آف آرگومنٹس، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام لوگ جی چلے جاتے ہیں جی ادارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ادارے میں اب جا نہیں سکتے، کیس چل رہا ہے، ادارے میں جائیں گے، نیب کے پاس جائیں گی تو پہلے لوگوں کو نیب نے بڑا دے دیا جو ہمیں دے دیں گے۔ تو اگر ہم چلے جاتے ہیں، چلے ہم نیب کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اگر فار ایگزامپل وہاں پہ جانے کے بعد ہم تو آ گئے نا سیف الرحمان صاحب کی ہٹ لسٹ میں، یار یہ سارے لوگ بھی میرے خلاف نیب میں گئے تھے، ایف آئی اے میں گئے تھے، ایس سی پی میں گئے تھے، اور دیگر لوگ جگہ پہ گئے تھے، انہوں نے دھرنا بھی دیا تھا، انہوں نے میرے خلاف کتبے اور پمفلٹ اٹھا کے احتجاج بھی کیا تھا، اور یہ تمام کام کیے تھے۔ اگر سیف الرحمان خان صاحب بری ہو جاتے ہیں اس کیس میں، جو کہ وہ انشاءاللہ ہوں گے کیونکہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں، اگر وہ بری ہو جاتے ہیں، کیونکہ بری اس لیے ہو جاتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ مقدمہ ہوتا ہے فراڈ کا کہ انہوں نے چیٹنگ پبلک اعتراض کی ہے، لیکن چونکہ جب ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی، کسی نے گن پوائنٹ کے پہ ہم کو لوٹا نہیں ہے، ہم نے اپنی جو کیا اپنی مرضی سے کیا، اور اب بھی ہم اس کو اون کرتے ہیں، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی سزا ہوگی، اور اگر وہ اس میں ایکوٹ ہو جاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں، تو سارے کا سارا اختیار جو ہے وہ سیف الرحمان صاحب کے پاس چلا جائے گا، وہ جو ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے، اور ان اکاؤنٹ کے اوپن کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف سیف الرحمان کو ہوگا۔ وہ جب چاہیں گے اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر کے، اور جس کو چاہیں گے پیسے دیں گے، جس کو چاہیں گے پیسے نہیں دیں گے۔ مطلب کہنے کا کہ ہمیں ان کی ہٹ لسٹ میں جانے کی بجائے ہمیں ویٹ اینڈ واچ کرنا چاہیے، ہمیں آرام سے بیٹھ کے دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل ان کو اللہ نہ کرے سزا ہو جاتی ہے یا وہ جیل چلے جاتے ہیں، اور جو دیگر جو وہاں پہ جو اکاؤنٹ فریز ہیں اگر کل کو وہ اوپن ہوتے ہیں، تو پھر بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو لوگ نیب میں گئے ہیں صرف ان کو ملے گا اور ہم جو خاموش بیٹھے ہیں ہمیں نہیں ملے گا۔ نہیں بھائی، بیکاز وی آر آلسو کلیمنٹ، وی آر آلسو افیکٹیز۔ جب ہم بھی متاثرین کی لسٹ میں ہیں تو کل کو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے وہاں پہ کلیم کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو ویٹ اینڈ واچ کر رہے تھے، یہ ہمارے پاس آئی ڈیز ہیں، یہ ہمارے پاس پروف ہے، تو اس میں سے جناب ہمیں بھی وہ ملنا چاہیے۔ تو اب ان دونوں سنیریو کو اگر دیکھا جائے تو ان میں میری سجیشنز کے مطابق سب سے جو بیسٹ سنیریو یہی ہے کہ ہمیں ویٹ اینڈ واچ کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ کرے یہ اس میں بری ہو جائیں۔ بری ہونے کے بعد جب تمام کی تمام جو رقم بینکوں میں پڑی ہوئی ہے جو ہماری رقم ہے، اور تمام وہ پراپرٹیز جو اس رقم سے لی گئی تھی ہماری سے، جن پہ کوشنز لگے ہوئے ہیں، اسٹے آرڈرز لگے ہوئے ہیں، وہ جب فری ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ ہم تمام لوگ بڑے آسانی سے انشاءاللہ اپنے گھروں میں بیٹھے اکوموڈیٹ ہو جائیں گے، اور جو میرے بھائی پریشان ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اب میرے کل کئی بھائیوں نے مجھے فون کیے، اپنی پرابلمز بتائیں، کیونکہ شہروں اور گاؤں کے ماحول میں کافی فرق ہوتا ہے۔ وہ بیچارے کسی گاؤں میں رہتے تھے، اور وہ لوگ جو ان کے ڈاؤن لائنر تھے جن کو انہوں نے کہہ کے اور منافع دکھا کے اپنے ساتھ لگایا تھا، اب وہ لوگ ان کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کا سار پھاڑ رہے ہیں، بھائی ہمیں دو اور سیکنڈ یہ پہلے تو وہ لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا یار کمپنی چلے بند ہے، جب اکاؤنٹ کھلے گی ہمیں مل جائیں گے۔ اس کے بعد جب یہ سیکیور ری نیکس والا سین آیا تو لوگوں کو پھر امید جاگی، پھر وہ ان کی طرف گئے تو انہوں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ چل جائیں گے، آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے، اور دوبارہ پھر انہوں نے گارنٹی کے چیک ان لوگوں کو دے دیے، لو بھائی یہ انشاءاللہ 2 مہینے یا 4 مہینے یا 6 مہینے میں آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ اب جب دوبارہ ان پہ یہ خبر ایٹم بم کی طرح گری کہ جی یہ دوبارہ بند ہو رہی ہے، وڈرا نہیں دے رہی، تو اب لوگوں نے ان کے گھروں کا رخ کر لیا ہے۔ تو راجہ صاحب میں آپ سے بھی کہتا ہوں پلیز اس کے بارے میں سوچیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی پازیٹیو ہیں انشاءاللہ، اور سب کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے تمام بھائی جو گروپس میں ہیں اور دیگر ہماری فیملی سب پازیٹیو ہیں۔ جب آدمی صرف ہائپر ہوتا ہے تو اپنے حالات کی وجہ سے ہوتا ہے، جب وہ اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ اس کے جو حالات ہیں اس کی قوتیں جو برداشت ہے اس سے زیادہ ہو جاتی ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ ہائپر ہوتا ہے۔ جب لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو مجبور کرتے ہیں، گھریلو حالات اس کو مجبور کرتے ہیں،
اور اور اس طرح کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر بیچارہ وہ ہائپر ہوتا ہے، اور ہائپر ہو کے اس کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے راجہ صاحب میں آپ کو بار بار یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے، اگر ہمیں کہیں پہ کال کرنی آنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ آنے کے لیے بھی تیار ہیں، مدد کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو پلیز اس کے بارے میں سوچئے اور سیکھیے، اور ری این ایکس کا جو سفر جہاں سے ٹوٹا ہے، جہاں پہ کھڑا ہے، اس کو دوبارہ وہیں سے اس کا آغاز کیجیے۔ شکریہ۔